بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وأعظم معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته محيا وتعالى الأول بدينه وذكره وإله برادر الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کی رحمت سے وابستہ فرمایا قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا ہم کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے خبر کے سوال کے جواب دینے تک ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے ہم ہر بار دہرانا چاہیے جو بات اہم ہوتی ہے وہ بات ہم بار بار دہرانا چاہیے تاکہ وہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے اور جب وقت آئے اس کا ہم جواب دیں یعنی ہمارے قلب کے اندر بیٹھ جانا ہے کہ بھئی ہم کو جو جواب دینا ہے وہ ایمان سے دینا ہے اعمال سے نہیں اعمال کا حساب حشر میں ہے اعمال کا حساب حشر میں ہے قیامت کے دن ہے اور ہماری قیامت کی ابتدا خبر ہے ہم ختم ہو گئے خبر سے ہمارا معاملہ شروع اور سرکار نے کیا فرمایا کہ خبر آخرت کی منازل میں پہلی منزل ہے خبر آخرت کی منازل میں پہلی منزل ہے جو اس منزل میں کامیاب تمام منازل میں کامیاب تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال چھوڑ دیں ایمان کی محنت کریں جو مومن ہوتا ہے اس سے کوئی عمل چھوٹتا نہیں ایک بات یاد رکھ لینا اگر کوئی یہ بول رہا میں ایمان والا ہوں میں اللہ والا ہوں میں نماز چھوڑے تو چلتا میں رہوں روزہ چھوڑے تو چلتا میں رہوں نعوذ باللہ وہ خودے گا فاسق فاجر کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا ایمان والا کبھی بھی اعمال سے بھاگتا نہیں ایمان والا کبھی بھی اعمال سے بھاگتا نہیں اور اعمال پہ تکیہ بھی نہیں کرتا اعمال سے بھروسہ بھی نہیں کرتا کہ میں اعمال سے بخشا جاؤں گا انسان جو بخشا جائے گا اللہ کی رحمت سے بخشا جائے گا انسان جو بخشا جائے گا اللہ کی رحمت سے بخشا جائے گا اس کے جو معاملات ہوں گے اس کے پورے معاملات وہ ایمان سے ہوں گے کل قیامت میں اللہ کے دربار میں ایک بندہ پیش ہوگا میزان پہ اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے گناہوں کے اس کے جو کتابیں ہوں گی ننگنوں جلدیں زمین و آسمان کے برابر اتنی موٹی موٹی ضخیم کتابیں گناہ کے پلڑے میں ڈال دی جائے گناہ کا پلڑا چھو جائے بندہ پریشان رہے گا اللہ تعالیٰ بندے سے ارشاد فرمائے گا اے بندے تو فکر کیوں کرتا ہے بندہ بولے گا اللہ تعالیٰ میرے نام اعمال میں تو دیکھ رہا ہے کہ نیکی کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن گناہوں کی ننگی لوگ جلدیں میرے گناہ کے پلے میں ہے میرا ٹھکانہ جہنم ہے اپنی فکر جہنم کی فکر میں خوف زدہ ہوں اللہ تعالیٰ بولے گا کہ تو اپنی فکر پر کرتے ایک نیکی میرے پاس ہے تو بندہ بولے گا کہ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے اپنی جانب سے ایک پرچی دے گا اپنی جانب سے پرچی دے گا بولے گا کہ نیکیوں کو پلے میں رکھو وہ پرچی نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی اور نیکیوں کا پلہ چھوٹ جائے گا بندہ حیران پریشان ہو جائے گا کہ اللہ میری ایسی کون سی نیکی ہے جو جنہیں گناہوں کے اوپر بھاری ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کو پڑھ کے سناؤ اس میں لکھا ہوگا اے بندے تو نے صدقے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تھا صدقے دل سے سچے دل سے سمجھ کے جان کے تو نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا تو کامیاب تو ہم اس کو سمجھنا بزرگان دین کا سب سے اہم مقصد بزرگان دین کی تعلیمات کا سب سے اہم تعلیمات میں ایک یہ سب سے اہم تعلیمات ہے
کہ بندہ جانے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی دعوت دے رہا. ہم پچھلے ہفتے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ہدایت آ گئی، ہم پچھلے ہفتے جو گفتگو کر رہے تھے ہدایت کے تعلق سے گفتگو کرتے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دے دیا. میں ہدایت یا تو پڑھوں گا، ہدایت یا تو کام کروں گا. جو کلمے کو سمجھا وہ کام کرا. ہدایت اللہ تعالیٰ دے دیا. قرآن نازل ہو گئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ہدایت آ گئی. میرے کو ہدایت ہونا بولے تو ہم جانا پڑتا ہدایت کے پاس. ہدایت آپ کے پاس نہیں آتی. ہدایت آپ کے پاس ہمارے پاس نہیں آتی. ہم کو ہدایت کے پاس جانا پڑے گا ہدایت لینے کے لیے. اس کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا؟ ہم کو کلمہ سمجھنا پڑے گا، اپنی حقیقت جاننا پڑے گا کہ ہم کون ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو جو چیز دیا کیسے دیا، ہم اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، ہم اللہ کو کیا سمجھ رہے ہیں. کلمے کا معنی ہم کو سب سے پہلے سمجھ میں آنا. کلمے کا معنی سب سے پہلے ہم کو سمجھ میں آنا کہ اللہ تعالیٰ کلمے میں کس بات کی دعوت دے رہا، اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہا، کیا بول رہا کلمے میں، اور ہم کس بات کی گواہی دے رہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم دو حصے ہیں سمجھیے. حقیقت میں کلمہ ایک ہی ہے، لیکن ادھوری طور پہ اگر گرامٹیکلی ہم دیکھیں گے تفصیل ہے اس کی، ہم مختصر سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ لا الہ الا اللہ کیا مانا اللہ تعالیٰ. اگر ہم لفظی معنوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے، تو اس کے معنی نکلتے ہیں نہیں معبود مگر اللہ. لفظی معنی اگر ہم کرتے ہیں، لفظی معنی اگر ہم کریں گے، لفظ سے لفظ نہیں معبود مگر اللہ، یعنی معبود نہیں ہے اللہ ہے، معبود نہیں ہے اللہ ہے. پھر اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے بھائی، اللہ کیا ہے؟ اللہ کس بات کا دعویٰ کر رہا؟ ہم عربی داں نہیں ہیں. کلمہ عربی زبان میں نازل ہوا، ہم عربی داں نہیں ہیں، ہم عربی نہیں جانتے. ٹرانسلیٹ کرنے کے اپنے قوانین ہوتے ہیں. جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں، تو ترجمہ کرنے کے لیے جو زبان میں الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں اس کا فہم ہم کو معلوم ہونا پڑتا. اب مثال کے طور پہ ہم اردو میں بولتے تھے کبھی کبھی، بیٹھے بیٹھے میں چلے گیا، بیٹھے بیٹھے چلے گا، میں بازار کو بامبے چلے گا، دلی چلے گا، دبئی چلے گا، بیٹھے بیٹھے چلے گا، بیٹھے بیٹھے چلے گا. اب انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دو بولے تو اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کر دیں گے ہم؟ بیٹھے بیٹھے تو سٹنگ 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 آئی وینٹ ٹو ممبئی نہیں بول سکتے ہم. سٹنگ سٹنگ آئی وینٹ ٹو ممبئی میں تو انگریز پریشان ہو جاتا کیا بولنا چاہ رہا ہے. تو ٹرانسلیٹ کرنے والا بیٹھے بیٹھے کا فہم سمجھنا، یعنی حیدرآباد میں لوگ اردو زبان کے لوگ بیٹھے بیٹھے کس کو بولتے؟ اچانک کو بیٹھے بیٹھے بولتے. بولے گا مطلب وہی ہے نا، اچانک چلے گا بولنا چاہ رہے ہیں. مطلب کوئی پلان نہیں تھا آپ کا جانے کا، آپ کا کوئی پلان نہیں تھا جانے کا، لیکن اچانک چلے گئے آپ. اگر اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے آپ کو سڈنلی بول کے بولے گا. بیٹھے بیٹھے کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. ہر زبان کا فائدہ ہے. بچے گولیاں کھیل رہے باہر، گولیاں نہیں کھلنا بول کے ڈرایا، گولیاں نہیں کھلنا بول کے ڈرایا. 1 گھنٹے کے بعد بچے پھر آ کے کھیلنا شروع کر دیتے. باہر نکل کے میں بولا کیا ہو رہا، بولا میں، بچے بھاگ گئے. تو جو ٹرانسلیٹ کرنے والا اگر نے سوچا کیا ہو رہا ہے کا مطلب بھاگنا ہے سمجھ رہا، تو کیا ہو رہا ہے کہ پیچھے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے میں ڈرایا تھا وہ لوگوں کو نہیں کھیلنا بول. ٹرانسلیٹ کرنے کے زبان کو ایک زبان سے دوسری زبان میں تبدیل کرنے کے لیے زبان کا پورا ہم کو مطالعہ ہونا پڑتا. کون سے الفاظ کیا معنی دیتے ہیں کیا وقت پہ. اور عربی زبان تو ایسی زبان ہے ایک ہی لفظ
الگ الگ موقع پہ الگ الگ معنی دیتا. ایک ایک لفظ کے 100 معنی نکلتے ہیں تقریباً. ایک ایک لفظ کے 100 معنی کبھی کبھی نکل جاتے ہیں. تو عربی زبان بڑی بلیغ زبان، تو زبان کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا وہ لوگ سمجھ کے انکار کریں اور کیا لوگ سمجھ کے قبول کریں. جو قبول کرے صحابہ بنے، جو قبول نہیں کرے وہ کفار و مشرک بنے. انکار کرے کیا ہے کلمے کا معنی، کیا نکلتا ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے. معبود یہ عربی لفظ ہے اور اس میں مفعول ہے. ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول. قواعد ہیں اردو، بیسک گرامر ہے اردو. فعل یعنی کام کو فعل کہا جاتا ہے، کام کو فعل کہا جاتا ہے. کام کرنے والا، کام پہ جس کا اثر ہوا. فعل یعنی مثال کے طور پہ سجدہ کرنا، سجدہ، سجدہ ایک کام ہے، جھکنا ہے، سر زمین کو لگانا ہے، ناک لگانا ہے، یہ عمل ہے. جو سجدہ کرنے والا ہے وہ ساجد ہے، جو سجدہ کرنے والا ہے وہ ساجد ہے. جس کے لیے سجدہ کیا گیا وہ مسجود ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک کام ہے، فعل ہے نماز، یہ سجدہ. سجدہ کرنے والا ساجد، جس کے لیے سجدہ کیا جا رہا مسجود. مسجود اس میں مفعول ہے. اگر ساجد نہیں ہے تو مسجود بھی لے رہتا. ساجد سجدہ کریں گا تو انہیں مسجود رہے گا. صحیح بات ہے نا؟ اگر ساجد سجدہ کرنے والا ہے، اس کے لیے سجدہ کرا، اس کی بات ہوگی. ساجد ہی نہیں ہے یہاں پہ. عبادت عمل ہے، عابد عبادت کرنے والا، معبود عبادتوں کو لینے والا. عابد نہیں ہے تو معبود کہاں رہتا ہے؟ نعوذ باللہ. ایک وقت تھا جب اللہ ہی اللہ تھا، ایک وقت تھا جب اللہ ہی اللہ تھا، عابد کوئی تھا ہی نہیں اللہ کی عبادت کرنے والا. جب عابد نہیں ہے تو معبود نہیں، جب عابد نہیں ہے تو معبود بھی نہیں ہے. تو پھر معبود تو ہے، کلمے میں معنی معبود کیا کر رہے ہیں؟ معنی برابر کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، معنی برابر کر رہے ہیں، لیکن معنی کو سمجھ رہے نہیں ہم کہ معبود کیا ہے، معبود کس کو کہا جاتا ہے. کلمہ عربی زبان میں آیا تو عرب کے لوگ معبود کس کو بولتے تھے. کلمے میں عربی زبان میں کلمہ ہے معبود کا لفظ، عربی لفظ، عرب کے لوگ الہ یا معبود اس کو بولتے. جیسا ابھی مثال دیا میں، کیا ہو رہا بولے تو بھاگ گئے بچے. وہ لوگ کیا مقصد سے بولتے تھے معبود؟ سرکل ہم کے بعثت سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر جو 60 بت رکھے ہوئے تھے وہ پورے ان کے معبود تھے. اس سے ہٹ کے کئی ان کے اور معبود تھے باہر پھیلے ہوئے چاروں طرف، ہزاروں معبود تھے. یعنی معبود وہ لوگ کس کو بولتے تھے؟ بھائی یہ بت ہے، اس کی ہم پوجا کر رہے ہیں، معبود بول رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. کیا کے لیے؟ انہیں پانی دیتا، یہ بت کی پوجا کر رہے ہیں، اس کو معبود بول رہے ہیں. کیا کرتا انہیں؟ سورج کی روشنی دیتا، انہیں معبود، اس کی پوجا کرے. کیا کرتا؟ انہیں اولاد دیتا، انہیں رزق دیتا، انہیں فلاں کام کرتا، انہیں فلاں کام کرتا. یعنی جو جو ان کی حاجت پوری کرتا تھا اس کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، اس کو معبود بولتے تھے. جو ان کی حاجت، ان کی ضرورت جو پوری کرتا تھا اس کو وہ لوگ معبود بولتے تھے. تو معبود کا معنی کیا تھا ہمارے پاس؟ حاجتوں کو پورا کرنے والا. ذرا اچھی زبان میں بولے ہم تو حاجت روا. ذرا ہم اچھی سمجھ کی زبان میں بولے حاجت روا.
تو معنی کیا ہوتے؟ نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے۔ اب ہم یہ دیکھنا دنیا میں کہ ہم حاجت ہماری، ہم کیا بولے کلمے میں؟ نہیں ہے کوئی حاجت روا، کوئی ہماری حاجت ہماری ضرورت پوری کر سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ الہ، الہ کے معنی آتے، الہ کے معنی ہم اردو میں معبود کریں اور سمجھے ذرا سا ہم تو حاجت روا، حاجتوں کا پورا کرنے والا۔ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجت پوری کر رہا، بلکہ کوئی ایسی حاجت جو اللہ پوری کرا، مثال کے طور پہ بتائیے، ہے کوئی مثال ہمارے ذہن میں ہمارے سامنے جو اللہ حاجت پوری کرا؟ کوئی مثال ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں۔ ہر حاجت ہماری کس ذریعے سے پوری ہوتی؟ کھانا بھوک لگ رہی ہے بولے تو اللہ رزاق ہے، اللہ رزاق ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن ہم دکان پہ جا کے سودا لے کے آتے، گھر پہ پکاتے، اس کے بعد کھاتے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، رزق اللہ منا سلوا نہیں اتارا تھا بھائی، آ رہا آسمان سے، ہمارے جنت سے آ رہا کچھ کھانا، اللہ رات بھی جا رہا کسی اور کے پاس نہیں۔ مارنے والا اللہ ہے، جلانے والا اللہ ہے۔ اور ایک یہ الفاظ میں سے پہلے بھی بولا، پھر ایک مرتبہ یاد رکھ دیجیے، کبھی بھی ہم یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا، مارنے والے سے بچانے والا بڑا رہتا، نہ مارنے والا بڑا نہ بچانے والا بڑا، دونوں اللہ ہے۔ وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے، یعنی حیات دینے والا وہی ہے، موت دینے والا وہی ہے۔ کبھی ہم الفاظ اکثر بہت سارے ہمارے مسلمان لوگ بھی کئی بولتے ہیں، ارے مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، اس نے بچا لیا میرے کو، مارنے والا کوئی اور ہو گیا، مطلب شرک ہوتا ہے۔ یہ الفاظ سے ہم بچنا، ہم کئی ایسے الفاظ استعمال کر دیتے اس میں ہمارے کفریہ کلام ہو جاتا، شرک ہو جاتا، اللہ ناراض ہو جاتا، ہم سمجھتے نہیں، ہم کو احساس نہیں ہے، اللہ کو ہم ناراض کر دے رہے۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں برکت حاصل کرے، پھر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، پھر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو جنت میں رکھے۔ اللہ سے اپنے پورے مطالبات، اللہ ہم سے جو مطالبہ کرا اس کا کوئی خیال نہیں ہمارے کو، اللہ کچھ مطالبہ نہیں کرا ہم سے، ایک ہی مطالبہ کرا، لا الہ الا اللہ، ایک ہی مطالبہ ہے اللہ کا کہ تم جانو کہ میں تمہاری حاجت کو پورا کر رہا ہوں، میں تمہاری حاجت کو پورا کرنے والا میں ہوں۔ جو جانا انہیں کہا فرما بردار ہے، بلا چوں چرا، اللہ کے ہر حکم پہ اپنی گردن کو خم کر دیتا ہے، چوں چرا نہیں کرتا، سوچ بھی نہیں سکتا انہیں اللہ کے منشا کے خلاف میں کر سکتا ہوں، وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، جو جانا اللہ کو حاجت روا، حاجت کو پورا کرنے والا۔ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں فلاں سے حاجت پوری ہو رہی، فلاں سے حاجت پوری ہو رہی۔ بزرگان دین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھو، مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھو، لیکن مخلوق کی نسبت میں حق کی قوت کو ملحوظ رکھو۔ یہ تقویٰ ہے، طریقت کا تقویٰ، مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھتے ہوئے حق کی قوت کو ملحوظ رکھو۔ کام تو فلاں آدمی کرا، لیکن فلاں آدمی کو کام کرنے کی قوت اللہ دیا ہوا احساس رکھو۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں کر، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ قوت نہیں دیا اس کو، کوئی کچھ نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ نسبت توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ عالمی شہادت ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنت سے نیچے اتار دیے، جنت سے آدم علیہ السلام نیچے آ گئے، آدم علیہ السلام علیہ اللہ میں بھوک لگ رہی، اللہ تعالیٰ بولے دنیا میں یہ جنت کے جیسا نہیں ہے، یہاں پہ تمہارے کو محنت کرنا پڑتا، کیا کرنا؟ تو پھر کاشتکاری سکھایا کہ فرشتے، پھر کیا کرنا؟ گندم پیدا ہوئی، پھر کیا کرنا؟ گندم کو توڑو، پھر کیا کرنا؟ اس کو پیسو، پھر کیا کرنا؟ آٹا بناؤ،
اس کو گوندو، پھر کیا کرنا، روٹی پکاؤ. آگ نہیں ہے اللہ تعالیٰ، دوزخ سے چنگاری، سب سے چھوٹی چنگاری دوزخ کی اللہ تعالیٰ دیے. وہ چنگاری کو 70 مرتبہ سمندر میں ڈبائے، اس کے بعد ایک پہاڑ پہ رکھے، پہاڑ بھی پھر جل کے ختم ہو گیا، چنگاری پھر دوزخ میں چلے گئی. پہاڑ میں جو آگ بنی وہ آگ بنی، اس کے بعد وہ آگ سے آپ روٹی بنا کے کھائیں. دنیا جو آگے ہم دنیا میں، یہ عالم شہادت، اسباب کا عالم ہے. ہر کام سبب سے ہوتا، ہر کام سبب سے ہوتا، لیکن سبب سے نہیں ہوتا راست. اللہ تعالیٰ ایک سبب سے دے رہا، لیکن سبب کے پیچھے کون ہے وہ دیکھنا ہے. کلمے میں یہ سمجھنا، جو یہ سمجھا وہ کامیاب، جو یہ سمجھا اللہ کو راضی کر لیا، انہیں پھر فکر ہی نہیں کرتا. اس لیے صحابہ گردناں کٹا دیے، اپنے صحابہ اپنی گردنیں کٹا دیے، کبھی اف نہیں بولے. صحابیات اپنی زندگیاں قربان کر دی، اولاد کو اللہ کے حوالے کر دی، قربان کر دی. جنگ احد میں واقعہ، مشہور واقعہ، ایک عورت جو بھاگ کے آ رہی، جب معلوم ہوا کہ سرکار رسول شہید کر دیے گئے، نعوذ باللہ، اطلاع ایسا پہنچی، افواہ اڑی، بھاگ کے راستے میں لوگ مل کے بولے تمہارا شوہر قتل ہو گیا. میری یہ بات بولو کہ سرکار کیسے، بھائی ختم ہو گیا یہ بولو کہ سرکار کیسے، اولاد ختم ہو گئی یہ بولو میرے سرکار کیسے. سب لوٹا دیے، سب کی قربانی تو منظور ہے، لیکن سرکار کیسے. یہ دین، یہ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ. ہم دنیا میں حاجت روا کس کو سمجھ رہے ہیں؟ ہم کبھی غور ہی نہیں کرے اللہ تعالیٰ ہماری حاجت پوری کرا، اللہ کا شکر کبھی ادا ہی نہیں کرے. ہماری زبان سے کبھی الحمدللہ نکلا ہی نہیں. الحمدللہ سبحان اللہ 333 مرتبہ پڑھ لیے نماز کے بعد، وہ سمجھ کے نہیں پڑھے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہم کبھی دل سے ادا ہی نہیں کرے. علامہ اقبال اس لیے بولے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. دل سے نکلنا، ارے مولا الحمدللہ، دل سے جو بات نکلی آنکھ سے آنسو نکلتے، اللہ کا شکر ادا ہوتا، اللہ کا بندہ بنتا، اور اللہ کو وہ آنسو مقبول ہے. جو بندہ اللہ کی خشیت میں، اللہ کی شکر گزاری میں، اللہ کے احسان کے تحت احساس میں، جو بندہ اپنے آنکھ سے آنسو گراتا، اللہ کے پاس وہ آنسو کی بڑی قدر ہے. قربانی کا ایک خطرہ، خون کا خطرہ، یہ آنکھ کا خطرہ، زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو بخش دیتا. اللہ کی خشیت طاری ہونا، اللہ کا خوف طاری ہونا، یہ سمجھنا. بھائی بچہ ہے، چھوٹے بچے ماں باپ کی بات سنتے، سمجھتے، کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ ہماری ضرورتوں کے پورے کرنے والے ہیں، ہماری ضرورتوں کے پورے کرنے والے ہیں. واقعہ اس سے پہلے بھی سنایا تھا، بڑا بہترین واقعہ، کہ ماں جو ہے بچے کو مار مار کے ماں بچے کو بھگا دی. بچہ غلطی کرا، کچھ غلط کام کرا، تکلیف دیا، ماں مار مار کے بچے کو بھگا دی. بچہ باہر بیٹھا دھوپ میں، دھول گرد پورا. شام میں دروازہ کھلا، پھر بچہ آ کے ماں سے لپٹ گیا، رونے لگا. ماں پھر بچے کو پیار کرنے لگی، بولی کہ تو ایسی غلطی کیوں کرتا تو جس کی وجہ سے اس کو مارنے لگتا ہوں. اتنی گرد میں لٹا ہوا، اتنے آنسوں میں، اتنی گندگی میں، لیکن پھر بھی ماں بچے کو لگا دے، پنشمنٹ بھی دی انہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنے قریبی کر دی. اللہ بھی ایسے ہی، اللہ کو خواہش نہیں ہے تکلیف دینے کی، ظلم کرنے کی. اللہ تعالیٰ 70 ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا. بندہ اپنے اعمال سے، بندہ اپنے اعمال سے، اپنے شامت اعمال کی وجہ سے بندہ اللہ سے دور ہوتا، اللہ مجبور ہو جاتا اس کو سزا دینے کے لیے. اللہ نہیں چاہتا. اور جو بندہ ٹوٹ کے پھر اللہ سے واپس آ جاتا، اللہ ہوتا جا اس کو معاف کر. اللہ تعالیٰ کب تک معاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ سرکار کا بڑا احسان ہے ہماری امت کا. سرکار کی امت تھے، پہلے کی امتوں پہ جب گناہ ہوتا تو ان کے گناہ ان کے پیشانی پہ لکھ دیے جاتے. فلاں چور ہے،
فلاں ڈاکو ہے، فلاں زانی ہے، فلاں بدماش ہے، جو بھی اس کا گناہ کرا وہ گناہ لکھ دیا کرتا، سارے سماج میں شرمندہ ہوتا وہ. یا پھر کوئی امت گناہ کرتی، فوراً اللہ تعالیٰ اس امت پہ عذاب نازل کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے اللہ سے کلام کرنے کے لیے، جب اللہ تعالیٰ توریت عطا فرمایا 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے. جب اللہ سے کلام کرنے کی بات آئی، روزے تھے آپ، مجھے آپ کی بدبو محسوس ہوئی، تو بولے کہ اللہ سے کلام کرنا ہے، بدبو والے منہ سے کیسا کروں میں؟ آپ مسواک کر کے چلے گئے بات کریں. اللہ تعالیٰ بولے کہ تم کیوں کر کے آئے؟ اور اس کے بدلے میں 10 روزے اور اللہ تعالیٰ دے دیا ان کو. تو یا 30 دن میں آنے کا وعدہ کر کے گئے تھے امت سے، 40 دن ہو گئے، یا امت سمجھی کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں آتے، پھر وہ بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیا. طویل واقعہ ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو چھوڑ کے گئے تھے امت کی حفاظت کے لیے، تو واپس آ کے دیکھے تو پوری قوم پھر پلٹ گئی، پھر انہیں مشرک ہو گئی، دوسرے کی بچڑے کی پوجا کرنے لگی. تو مسلسل میں توبہ کرو، تو جو لوگ توبہ کرنا ہے، توبہ کا قبول کرنا ہے، تو ان کو قتل کر دینا. جو قتل ہونے کے تیار ہے اس کی توبہ قبول ہے، جو قتل ہونے کے لیے تیار ہے اس کی توبہ قبول ہے. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. امت محمد میں اللہ تعالیٰ کرم فرمایا کہ موت کا فرشتہ نظر آنے سے پہلے تک بھی اگر بندہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. موت کا فرشتہ دکھا، توبہ کا دروازہ بند. موت کا فرشتہ دکھنے سے پہلے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت آنے سے پہلے میں توبہ کروں گا. ابھی تو میں 25 سال کا ہوں، ابھی تو میں 40 سال کا ہوں، ابھی تو میں 20 سال کا ہوں، موت تو 70-80. موت کا وقت تعین نہیں ہے. ہم کو نہیں معلوم موت کس کی کب آتی. کارپوریٹر صاحب کا انتقال ہوا، 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہو رہا ہے میرے خیال سے. عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے مسجد سے، اچھے خاصے گرے، ختم. گھر سے نکلے بچے، راستے میں حادثہ ہو گیا، ختم. موت کسی کی ہم نہیں بول سکتے، ان کا انتقال ہوا تو ہمارا نہیں ہوگا. کسی کا وقت کا تعین نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم ہماری موت کب آنے والی ہے. موت آنے سے پہلے ہم تیاری کر لینا، موت کی توبہ کر لینا، استغفار کر لینا، اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کو حاجت روا بول دینا، اللہ حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے بول دینا. یہ حاجت اللہ تو پوری کرا، یہ حاجت اللہ تو پوری کرا، یہ حاجت، یہ کیا ہر حاجت اللہ تو پوری کرا. نہیں ہے کوئی معبود، کوئی حاجت روا سوائے تیرے، کوئی اور حاجت روا ہے ہی نہیں. یہ محفل ہے 30 آدمی، 40 آدمی، 50 آدمی جتنے بیٹھے ہوئے، اس میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے سوائے فلاں کے ایک شخص کے. مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ڈاکٹر ہے ہی نہیں. بھئی آپ ہی نہیں ہے، آپ ہی نہیں ہے، آپ ہی نہیں ہے، آپ ہی نہیں ہے بولنے کے مطلب ہے سوائے ان کے اگر بولیے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کی نفی ہوتی ہے اس کے اندر. تو ساری مخلوق کی نفی کرنا ہے. کائنات میں صرف 2 ہی ذات ہیں، ساری کائنات میں 2 ہی ذات ہیں، ایک خالق، ایک مخلوق. خالق اللہ، مخلوق جو انہیں پیدا کرا تو مخلوق ہے. جو کچھ ہے دنیا میں اللہ کے سوا سب مخلوق ہے. تو کوئی مخلوق، اللہ جتنی مخلوق کا پیدا کرا، اتنی پوری کی پوری مخلوق دنیا میں، زمین پہ، آسمانوں میں، زمین کے اندر، آسمانوں کے اوپر، کہیں بھی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو ہماری حاجت کو پورا کر سکتی ہے سوائے اللہ. اللہ حاجت پوری کرتا، بندہ گمان نہیں کر سکتا، اللہ وہاں سے حاجت پوری کرتا. موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے سامنے آ کے ٹھہر گئے. قوم بولی اے موسیٰ یہ کیا کر دیے تم؟ سامنے سمندر دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، اب تو ہماری موت لازم ہے، تو موت ملا لی ہمارے کو. اللہ اگر چاہے، اللہ کا حکم ہے اے موسیٰ تم اپنا عصا مارو. دریائے نیل کو اللہ تعالیٰ تو ان سے کر دیا. وہ حاجت تھی موسیٰ علیہ السلام کی بچنے کی، لیکن کیسا بچنا؟ اللہ ایسے راستے سے بچا تھا. بندہ جیسے گمان نہیں کرتا. جو بندہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، جو بندہ اللہ کی ذات پہ ٹک جاتا ہے،
یعنی کہ سمجھتا ہے کہ سوائے میرے اللہ کے کوئی اور میرے حاجت پوری نہیں کرتا. اللہ ایسی جگہ سے ایسے گمان، جب بندہ گمان نہیں کر سکتا، اللہ وہاں سے اس کی حاجت پوری کرتا. آزما لیجیے، اپن آزما لینا، اللہ کی ذات پہ توکل کر لو، آزما لو، اللہ کرتا نہیں کرتا دیکھ لینا. ہم آزماتے ہیں، ہم توکل نہیں کرتے، ہم دنیا پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے. اللہ حاجت روا ہم نہیں سمجھتے. اللہ حاجت روا، اللہ اعلان کر رہا. کلمہ کیا ہے؟ کلمہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پڑھا. قرآن شریف میں آئے ہوئے الگ الگ مقامات پہ سب سے پہلے تو کلمہ اللہ تعالیٰ پڑھا، لا الہ الا انا. بولا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے لا الہ الا انا، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی الہ نہیں سوائے میرے. یہ مخلوق نہیں تھی. پھر سرکار نے کلمہ پڑھے، لا الہ الا انت بولے، کوئی الہ نہیں مولا سوائے تیرے، کوئی الہ نہیں سوائے تیرے. پھر مخلوق پڑھی، لا الہ الا اللہ. ہم پڑھ رہے کلمہ، سمجھ رہے نہیں. حضرت قبلہ بولتے ہیں ہمارے دنیا میں سب ہوشیار ہے، بہت ہوشیار ہے. ہم دنیا میں بہت ہوشیار ہے. بچہ باپ کے ساتھ دکان پہ جانا شروع کرا اگر تو شروع میں تو بچے کو نہیں معلوم رہتا کاروبار کیا ہے. باپ بولتا وہ لاؤ میاں یہ دے دو، میاں ان کو جا کے دے کے آؤ، یہ لا دو، یہ کینو رکھو. لیکن بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا بچے کو سمجھ میں آتا. کیا سمجھ میں آتا؟ کہ بھائی یہ اس میں زیادہ فائدہ ہے، اس میں کم فائدہ ہے، اس کی تجارت زیادہ ہوتی، اس کی تجارت کم ہوتی، ان کو ادھار دینا، ان کو ادھار دے دینا. کاروبار کی کچھ نہیں سمجھتا، سیکھتا، ترقی کرتا، آگے بڑھتا، ابھی ایک اور ایک دکان لگاتا. جو چیز سیکھا بچپن میں نہیں سیکھا تھا، بعد میں سیکھ کے آگے بڑھ کے ترقی کرا. دین میں کوئی ترقی نہیں. بچپن میں کلمہ پڑھ لیے، وہی کلمہ بڑے ہوئے تک چلا، چھوٹے ہوئے تک چلا. بچپن میں نماز جو پڑھ رہے وہی نماز جوانی میں پڑھے، وہی نماز بڑھاپے میں پڑھ رہے. کوئی ترقی نہیں. نماز میں کوئی کیفیت نہیں. کیا ہے نماز؟ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بولے اللہ تعالیٰ. نماز فحشات اور منکرات سے روکتی ہے. روک لیا ہمارے کو فحشات منکرات سے نہیں روک دی. فحشات میں مصروف ہے، منکرات میں بھی لگے ہوئے. تو پھر مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ غلط بول رہا ہے، کیا قرآن غلط بول رہا ہے؟ ہم سمجھے نہیں. یا پھر جیسی نماز ہم کو ادا کرنا ہے ویسی نماز ادا نہیں کر رہے، رسم ادا کر رہے ہیں. یہ رسم ہے، یہ رسم ایک سسٹم. ہاتھ اٹھانا، تکبیر تحریمہ، پھر باندھ لینا ہاتھ، سورہ فاتحہ پڑھنا، لمبے سورہ پڑھنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، قیام کرنا، سلام پھیرنا. نماز پڑھنا. نماز الصلاۃ معراج المؤمنین بولے سرکار. نماز مومنین کی معراج ہے. بھئی ہر مرتبہ نہیں تمہیں کم از کم سال 6 مہینے میں ایک مرتبہ معراج ہونا، ہمارے اللہ سے ملاقات کا احساس ہونا، اللہ کے دیکھنے کا احساس ہونا، اللہ کے دکھنے کا احساس ہونا. ہم کبھی نماز میں ہماری کیفیت آ رہی نہیں آ رہی، اللہ ہماری نماز کو قبول کرا نہیں کر رہا. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اللہ میری نماز کو قبول کرا نہیں کر رہا، لیکن وہ جانتا ہے کہ میری نماز قبول ہے نہیں قبول. جو بزرگان دین کبھی دعویٰ نہیں کرے کہ ہم بزرگ ہیں. ہر بڑے اتنے بڑے بڑے اللہ والے جو تھے وہ لوگ یہ بولے کہ بھائی ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اللہ مجھ سے راضی ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے. بچے کو ٹماٹر لانے کے لیے بجائے بازار، بچے کو ٹماٹر لانے کے لیے بازار بجائے، بچہ گیا ٹماٹر لے کے آیا سڑے ہوئے. ٹماٹر بازار گیا ٹماٹر لے کے آیا سڑے ہوئے. ماں وہ سڑے ہوئے ٹماٹر کو قبول کرتی کیا؟ ماں بکری کو کھلانے کے لیے ٹماٹر نہیں منگائی، ماں سالن پکانے کے لیے ٹماٹر منگائی.
بچہ ماں کے منشا کو نہیں سمجھا، ماں کی مرضی کو نہیں سمجھا، ماں کی مرضی کو نہیں سمجھ کے سڑے ہوئے ٹماٹر لا لیا. ماں ناراضی ہوتی، ناراض ہوتی، اس کے پھینک دیتی انہیں، یا دوسرے ٹماٹر لے کے آؤ. ایک ہی نہیں، وہ سڑے ہوئے ٹماٹر سے سالن بنا دیتی. وہ ٹماٹر سے سالن بنتا ہی نہیں، ٹماٹر سڑ گئے، نقصان دہ ہو گئے. وہ ٹماٹر سے سالن نہیں بن سکتا ہمارا، وہ ٹماٹر پھینکنے کے قابل ہے. پھر بچہ محنت پوری کرا، بازار گیا، نہیں گیا نہیں، بچہ بازار گیا، ماں کی نافرمانی بھی نہیں کرا، ماں کی فرما برداری بھی کرا، ٹماٹر بھی لے کے آیا، لیکن پھر بھی ماں راضی ہوتی کیا اس سے؟ کیوں؟ ماں کے منشا کو نہیں سمجھا، ماں کے منشا کو نہیں سمجھا. ماں ٹماٹر منگا رہی، کیوں منگا رہی ماں ٹماٹر سالن پکانے کے لیے منگا رہی. یہ سڑے ہوئے ٹماٹر سے سالن نہیں بنتا، اچھے ٹماٹر میرے کو لے کے آنا ہے تاکہ سالن بن جائے. اگر ایک ہی وقت میں بچہ گیا اچھے ٹماٹر لے کے آ گیا، ماں راضی، بچے کو معلوم رہتا کہ ماں مجھ سے راضی رہے گی. بچے کو احساس رہتا کہ ماں کا جو منشا تھا، ماں کا منشا تھا کہ میں ٹماٹر لاؤں سالن بنے، میں ٹماٹر لایا سالن بنتا، لا کے دے دیا، ماں بھی راضی، بچہ راضی. بچہ بولنے تو نہیں پھرتا ماں میرے سے راضی ہے، ماں میرے سے راضی، لیکن بچہ جانتا ہے کہ ماں ناراض نہیں ہوتی. تو عبادت جو ہم جو کرتے ہیں، کسی بھی چیز میں کوئی بھی عبادت ہو، اللہ کے منشا ہمارے اس کے اندر شامل ہے، تو اس کو معلوم رہتا کہ یہ میری عبادت اللہ قبول کرنے والا ہے. ظاہر نہیں کرتا، الگ بات، بول نہیں سکتا، دعویٰ نہیں کر سکتا، دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن وہ جانتا ہے دل سے کہ اللہ کا جو منشا تھا وہ اللہ کا منشا میں پورا کروں، اللہ کو حاجت روا سمجھ رہا ہوں، اللہ میری حاجتوں کو پورا کرنے والا میں جان رہا ہوں. یہ جاننا، یہ ہمارا، یہ مومن کا کام ہے. اور بزرگان دین اسی پہ محنت کرے. اعمال کی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے، ایمان کی اصلاح ہونا مشکل ہے، کیونکہ ایمان کی گفتگو کم ہوتی، ایمان کی بات کم ہوتی، اعمال کی بات زیادہ ہوتی. برابر نماز میں یہ نہیں پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، سیدھے سے اب کرنا. یہ اعمال کی اصلاح کئی جگہوں پہ ہم کو مل جاتی ہے، اعمال کی اصلاح برابر ہوتی، ایمان کی اصلاح. کیونکہ کلمہ پڑھ لیے نا، آپ مسلمان ہو گئے، اب کیا کرنا؟ نماز پڑھنا، برابر پڑھنا، نماز چھوڑنا نہیں. لیکن کلمے کو سمجھ کے نماز ہو، کلمے کو جان کے نماز ہو. جو سمجھ کے جان کے پڑھا اس کے لیے کامیابی ہے. ورنہ پھر ٹائم ہو گیا ہمارا. منشا کے تحت جو کام کرتے ہیں نا، وہ منشا کے تحت جو کام ہوتا ہے، وہ کام کی قبولیت کی بھی فکر نہیں رہتی، وقت کے گزرنے کی بھی فکر نہیں رہتی. جیسے میں مثال دیتا ہوں اکثر کہ بچہ اسکول میں 9 بجے سے 4 بجے تک ہے، پیرنٹس کی مرضی سے. بچہ 4:30 کو گھر پہنچ جاتا، بچہ 4:30 کو گھر پہنچنے کے بدلے میں 6 بجے گھر پہنچا. ماں کا پہلا سوال کیا رہتا؟ صبح سے کہا تھا؟ نہیں پوچھتی ماں. 4 بجے سے کہا تھا؟ ارے بھائی صبح سے گھر پہ نہیں ہے، انہیں صبح سے گھر پہ نہیں ہے بچہ. ماں پوچھا تھا صبح سے کہا تھا تو بول کے؟ نہیں، ماں کو معلوم ہے صبح 9 سے 4 تک میری مرضی سے اسکول میں تھا. انہیں صبح 9 سے 4 تک میری مرضی سے اسکول میں تھا، 4 کے بعد اپنی مرضی سے کہاں گیا بول. اللہ بھی ایسے پوچھے گا. جو وقت اللہ کی مرضی کے تحت پوچھیں گا، اللہ وہ کو نہیں پوچھیں گا. جو اعمال اللہ کی مرضی کے تحت پوچھیں گے، جو وقت اللہ کی مرضی کے تحت گزرے گا، اللہ اس وقت کے بارے میں نہیں پوچھیں گا. یہ تو میری مرضی سے گزارا، میں جیسا بولے ویسا گزارا. اپنی مرضی سے کیا کیا کرا وہ بول. جو بندہ اپنی مرضی سے کرے گا اس کو ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے. جو بندہ اللہ کی مرضی کے تحت پوری زندگی گزارا، انہیں بادشاہت کرا اللہ کی مرضی کے تحت، اللہ نہیں پوچھیں گا اس کو. اللہ کے عرض کے تحت بادشاہ بھی رہے گا تو انصاف کرنے والا ہے، منصف، عادل بادشاہ دنیا میں. وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی. ارے بادشاہ اتنا پیسے والا، اتنا دولت مند، انہیں اللہ کے سائے میں کیسا؟ اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزارا انہیں، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتا. تو جو وقت اللہ کی منشا کے تحت گزر رہا اس کا سوال نہیں ہے. آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھو،
آپ کھانے پینے میں گزارو، آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارو، تجارت کرو، جو کام کرنے کرو، اللہ کی منشا کو ذہن میں رکھو۔ ہم جو آیت جو ہم ذکر سے پہلے ہم جو آیت پڑھتے بار بار ہر بار، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، یہ آیت یہ بتا سب رکھو اللہ نے منشا کیا ہے، کوئی جواب دینے کی فکر نہیں رہتی ہماری۔ کیوں؟ اللہ جیسا بولا ویسا کرے، ہم تو جیسا بولا ویسا کرے، اللہ کیا سوال میرے سے؟ جنت میں اعلیٰ درجات ہمارے لیے رہیں گے انشاءاللہ، جو بندہ سمجھا۔ انشاءاللہ ہم اپنے تسلسل کو جاری رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم الہ کو سمجھنا، حاجت روا کیسا حاجت روا ہے، کون حاجت روا رہتا، کیسا حاجت انہیں پوری کرتا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، میں اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گے، لا الہ الا الذی، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سب عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما۔ یا الہی میرے اولیاء کے پوری فیض سے اور مالا مال فرما، ان کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ واسطے کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعلى معلوماتك وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔